دنیا کی دولتیں اور دنیا کا سرمایہ نہیں ہے. کامیابی کا سامان وہ ہے جو آخرت کی سعادت اور آخرت کی کامیابی پر منتج. انصار کی ایک جماعت، انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انصار جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، ان کے ناصر بن گئے، تو ان کا لقب انصار ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلی مرتبہ ایک دنیا کی حاجت لے کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیے. دین اسلام میں جو بڑے بڑے مارکے ہیں اس میں زیادہ تر شہادتیں انصار صحابہ کی. جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے اکثر انصاری تھے. بیر معونہ کے موقع پر جو 70 صحابہ شہید ہوئے سب انصاری تھے. اسی طرح یمامہ کی جنگ میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے سب انصاری تھے. ایک دفعہ دنیا کی حاجت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے. حاجت یہ تھی کہ ہماری زمینیں ہیں، ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. پانی اگر ملتا ہے تو بہت دور سے ملتا ہے، بڑی دور سے لانا پڑتا ہے. ہمیں تکلیف ہے، ہمارے خادموں کو تکلیف ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مدینے شہر سے پانی کے چشمے جاری کر دے تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے. چنانچہ انصار کا ایک وفد اپنی اس دنیا کی حاجت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وفد کے چہروں کو دیکھا تو آپ بھانپ گئے، پہچان گئے کہ یہ کسی غرض سے آئے ہیں، کسی حاجت اور کسی ضرورت سے آئے ہیں. بڑا خوش ہوئے آپ. فرمایا کہ اے انصار، آج تم جو بھی ضرورت پیش کرو گے اور جو بھی حاجت پیش کرو گے وہ پوری ہوگی، وہ تم کو ضرور حاصل ہوگی. جب انصار نے اتنی بڑی ضمانت سنی نبی علیہ السلام سے کہ آج تمہاری حاجت پوری ہوگی، اتنی بڑی گارنٹی دے دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ پانی بھول گئے اور اپنے باغ بھول گئے کہ یہ پانی کیا چیز ہے، یہ باغات کیا چیز ہے، یہ دنیا کا سرمایہ کیا چیز ہے. اس گارنٹی کے بعد تو نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو لازوال ہو. انصار نے کہا کہ ہمیں ذرا سوچنے کی مہلت دیجیے کہ ہم آپ سے کیا مانگیں، آپ سے کیا سوال کریں. الگ بیٹھ گئے. ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم یہ درخواست کریں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بوجھ ہم لے کر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ بس یہ گناہوں کی بخشش کی استدعا ہے، یہ دعا کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا کہ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اے اللہ انصار کو معاف کر دے اور انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے اور انصار کے پوتوں کو معاف کر دے. انصار نے کہا ولی موالینا، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیجیے. تو فرمایا کہ ولی موال الانصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے. تو یہ ایک فرق واضح کرنے کے لیے مثال دی ہے آپ کو کہ ان کی حاجت خالص دنیا کی تھی. وہ اپنی کھیتی باڑی چاہتے تھے، اپنے باغات چاہتے تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی گارنٹی سن کر وہ دنیا کو بھول گئے کہ بھلا یہ کون سی کامیابی، اگر پانی جاری ہو جاتا ہے
ہمارے باغ سیراب ہو جاتے ہیں اور ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں اور ہم خوب کھاتے اور پیتے ہیں، تو بھلا یہ کون سی کامیابی؟ کامیابی تو وہ ہے جو آخرت میں کام آئے، جو بندے کی عاقبت کو سنوار دے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا کہ آپ یہ دعا کر دیجیے۔ ایک اور واقعہ کعب بن ربیع رضی اللہ عنہ کا، جو نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر باہر رات گزارا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اندر آرام فرما رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں، باہر بیٹھے ہیں آپ کی چوکھٹ پر، صرف یہ سوچ کر کہ دن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، اگر رات کو نبی علیہ السلام کو کچھ ضرورت پیش آ جائے، باہر جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جائے، تو رات کو کون ہوگا جو آپ کی خدمت کرے؟ یہ سوچ کر گھر کی چوکھٹ کے باہر یہ پوری رات بسر کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اندر، کسی کو خبر نہیں۔ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، بتایا کسی کو نہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو واقعی ضرورت پڑ گئی، آپ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو باہر اپنے صحابی کو پایا، پوچھا تم یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہاں پتہ نہیں کتنے عرصے سے آ رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ رات کو اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کون خدمت کرے گا آپ کی، اس خدمت کے لیے میں یہاں ہر رات آ کر بیٹھتا ہوں، پوری رات گزارتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، پانی ان کے پاس موجود تھا، نبی علیہ السلام باہر گئے، حاجت سے فارغ ہوئے، اور یہ نبی علیہ السلام کو پانی پیش کرتے ہیں، وضو کراتے ہیں، تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل تعطا، اے کعب سوال کرو، تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، جو سوال کرو گے وہ پورا ہوگا۔ اب یہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک ضمانت تھی کہ جو دعا کرو گے، جو سوال کرو گے پورا ہوگا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے مہلت طلب کی، ذرا سوچنے کی، کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو دنیا کے خزانے مانگتا، مجھے سونا چاہیے، مجھے چاندی چاہیے، اور مجھے دکانیں چاہیے، اور مجھے فیکٹری چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ میں نبی علیہ السلام سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں۔ حالانکہ ان کی معیشت بڑی تنگ تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے۔ جو ان کا قائد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گھر میں 3 چاند ایسے گزر جاتے کہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ معیشت تنگ تھی، تو سوچتے ہیں کہ اگر دنیا مانگتا ہوں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، ایک عارضی چیز ہے، دنیا مانگی تو کیا مانگا؟ میں نبی علیہ السلام سے آخرت مانگتا ہوں، اور آخرت میں اگر صرف جنت مانگوں تو جنت تو بہت سو کو ملے گی، کوئی ایسی چیز مانگوں جس میں بہت کم لوگ شریک ہو۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، سوچتے رہے، آخر سوچ کر فیصلہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آ کر کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں، اور یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، آپ کا دیدار ہمیں کہاں نصیب ہوگا۔ تو میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے،